قدم سوچ کے اٹھائیں، روشنی میں نورانیت میں قدم اٹھائیں اور کہتے ہیں لوٹ جاؤ واپس فالتمسوا نورا، اپنی روشنی کو تلاش کرو، وہاں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے اس انسان کے لیے جو کسی مخلوق پہ ظلم کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت توجہ دلائی ہے انسانوں کو، اور اسی انداز سے توجہ دلائی ہے کہ آدمی اگر سوچے غور کرے تو اس کو یہی پتا چلے گا کہ شاید یہی رہنمائی کرنے کے لیے محمد رسول اللہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے ہماری زندگی کے کسی رخ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی بھی رخ ایسا نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی رہنمائی کو یہ نہ آدمی سمجھے کہ کمال کر دیا ہے محمد رسول، فرمایا لا تظالموا، ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی کیوں کہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالموں کو وہ عذاب ملے گا کہ ہمیشہ اس عذاب کو بھگتیں گے، اس سزا کو بھگتیں گے، نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی چھوٹ ہوگی۔ ارشاد فرمایا یہ ظالم اپنے ظلم کا بدلہ پائے گا اللہ سے۔ اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا، جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے ارشاد فرمایا اللہ اس کو کسی بھی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور صرف ہی نہیں، یہ دیکھیں نبی رحمت محمد رسول اللہ کی اس حدیث سے نتیجہ نکالیں، لا تظالموا، ظلم نہ کرو۔ ارشاد فرمایا اگر تم ظلم کرو گے، اگر زیادتی کرو گے، دوسروں کے حقوق چھینو گے، دوسروں کا مال چھینو گے، دوسروں کی جاگیر چھینو گے، دوسروں کی جائیداد چھینو گے، ان کی عزت کو پامال کرو گے، ان کو مار دھاڑ کرو گے، تھانے میں لے جاؤ گے، کسی قسم کا تم ظلم کرو گے، فرمایا نہ کرو۔ اگر ظلم کرو گے تو ہاتھ اٹھاؤ گے دونوں، اللہ کو کہو گے اللہ برا وقت آ گیا ہے، پریشان ہے اللہ، زندگی کوئی زندگی نہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آنسو جاری ہیں، تڑپتا ہے، بلکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ساری قوم تڑپتی اور بلکتی رہے، روتے رہو، چیختے رہو، پکارتے رہو، تمہارے رونے پہ مجھے رحم آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے تم ظالم ہو۔ ساری دنیا تو ظالم نہیں، چودھری صاحب ظالم ہے، بٹ صاحب ظالم ہے، جاگیردار ظالم ہے، ساری دنیا تو ظالم نہیں۔ مقصد اللہ کے نبی کا کہنا یہ ہے کہ اگر ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے، اگر ظالم کو چوکتے نہیں ہو، اگر ظالم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے ہو، تو ظالم کو ہی صرف سزا نہیں دی گی، تمہیں بھی سزا دی جائے گی، پوری قوم کو۔ زندگی کیا ہے ہماری؟ ظالم، جابر، ڈاکو، لٹیرا ہمارے پاس آتا ہے، کرسی خالی کر دیں گے، سرکار بیٹھے یہاں، سلام کرتے ہیں، اور میز لگاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، کھانے کے لیے حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ظلم کرنے والے کی عزت، اس کی وقار، اس کی شخصیت کو سلام تمہاری عاقبت کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ نہیں اللہ کہتے میں اس قوم کی دعائیں مانگتا، روتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو، پکارتے رہو، کہتے رہو، تمہارے رونے پہ تمہارے اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ ارشاد فرمایا تم پہ بارش بند ہو گئی ہے، اللہ سے مانگو، درخواستیں کرو، جھولیاں پھیلاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ بارش بند ہو گئی، اناج اگنا ختم ہو گیا، رحم کرو۔ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے تمہاری التجا کے باوجود اللہ تم پہ بارش برسائے گا نہیں۔ کیوں؟ ظالم تو نہیں ہے،
اور ظالم کے سانجی تو ہو، ظالم کے ساتھی تو ہو، ظالم کو سلام تو کرتے ہو، چودھری کو کرسی تو دیتے ہو، اس کے سامنے چائے تو پیش کرتے ہو، اس کو سلام کرتے ہو۔ تیرا سلام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا وقار قائم کرنا اللہ کو تیرے خلاف غضب میں بھڑکا دیتا ہے، نہیں اللہ پسند کرتا۔ کسی ظالم، کسی قبضہ گروپ، کسی جائیداد کو چھیننے والے، مال کو چھیننے والے کوئی ہو، وہ داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی کے ہو، جو ظلم کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، جو بربریت کرتا ہے، انسانیت پہ ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، چھینا جھپٹی کرتا ہے، اللہ کے نزدیک مغضوب ہے، مطلوب ہے، اور جو اس کی عزت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک مغضوب ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، بدنصیبی ہے قوم کی، اللہ نہیں پسند کرتا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ بارش بند کر دے گا اللہ، مدد مانگو گے دشمن خلاف اللہ مدد نہیں دے گا، اپنے لیے مانگو گے اللہ نہیں دعا کرو گے۔ سکندر اعظم نے تاریخ کہتی ہے کہ ہندوستان فتح کیا، سارے راجوں مہاراجوں کو اپنے سامنے بٹھا دیا، جتنے راجے مہاراجے تھے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی، محفل لگی ہوئی، ہندوستان کی تاریخ دو آدمی آئے، وہ سکندر اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جناب ہمارے درمیان انصاف کرائیں۔ انصاف وہ چیز ہے جس سے انسانیت ہے، اگر انصاف عدل اڑ جائے انسانیت ختم ہو جائے۔ کہنے لگا کیا ہے؟ ایک شخص کہتے ہیں کہ جناب میں نے اس شخص کو یہ زمین کا ٹکڑا دیا تھا، قلعہ زمین دی تھی، ایکڑ زمین دی تھی، مربع زمین دی تھی، میں نے اس کے سے پیسے لے لیے تھے، اب یہ میرے پاس آیا ہے کہ تیری زمین سے خزانہ نکل آیا ہے۔ خزانہ میں نے نہیں رکھنا، اس لیے کہ خزانے کے پیسے میں نے نہیں دیے، زمین کے دیے، یہ لو خزانہ۔ کہتا جی میں نہیں لوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگا جناب میں نے اس کو زمین دی ہے، زمین اناج پیدا کرتی ہے اور بھی مادیات نکلتی ہیں اس سے، اگر اس سے خزانہ نکلا ہے تو میں نے اس سے زمین کے پیسے وصول کر لیے، خزانے کا مالک میں نہیں ہوں، اسے نہیں لینا۔ اگر ہمارے یہ سارے حکمران ہوتے جتنے آج تک پاکستان میں آئے ہیں، کوئی کسی کے لیے معافی نہیں ہے، جتنے حکمران پاکستان میں ہیں، ڈاکو، چور، لٹیرے، انہوں نے ملک کے بسیوں کا خون پیا ہے، یہ چونٹے ہیں، جب بھی چمٹیں گی خون پیئیں گے۔ اور وہ لوگ کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں خزانہ لینا، میں نے خزانے کے پیسے نہیں دیے، وہ کہتا ہے میں نے خزانہ نہیں لینا، میں نے دے دیا تمہیں، سب کچھ اس زمین کا تیرا ہی ہے۔ سکندر اعظم سوچ کہتے ہیں اچھا تیری بیٹی کوئی ہے؟ نہیں حضور میری بیٹی نہیں ہے۔ تیری بیٹی ہے؟ جی ہاں ہے۔ سکندر اعظم کہتا ہے دونوں کی شادی کر کے خزانہ ان دونوں کو دے۔ سکندر اعظم نے فیصلہ کر دیا راجاؤں مہاراجوں کی زمینوں پہ چوریاں کر دوں۔ یہ کیا آپ نے فیصلہ کیا؟ کیوں؟ اگر تمہارے پاس یہ مقدمہ تھا تم کیا کہتے؟ کہتے جناب کرنا کیا ہے، زمین سٹیٹ کی ہے، ہمارے بھی حکمران ہیں نا، جس کی زمین سے جو نکلتا ہے ہڑپ کر جاتے ہیں، ظالم ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کی گنجائش کوئی نہیں، کوئی سٹیٹ نہیں، کوئی سٹیٹ کا حق نہیں ہے، حق اس کا ہے جس کے پاس زمین ہے۔ اگر بغیر اس کو قیمت دیے اس زمین پہ قبضہ کرتا حکمران باغی اور ظالم حکمران ہے۔ کہنے لگا تم کیا کرتے اس کا فیصلہ؟ ان کو جھڑکیاں دیتے، نکالتے اپنے دربار سے، بھاگ کے سرکار زمین پہ قبضہ کرتے، اس خزانے پہ قبضہ کرتے۔
بادشاہ حیران ہو کے ان کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں بارش ہوتی ہے؟ ہاں جی بارش ہوتی ہے، باقاعدہ بھرپور بارش ہوتی ہے، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، کہنے لگا تمہارے ہاں بندر رہتے ہیں؟ ہاں۔ سور ہیں؟ ہاں۔ کتے بھی؟ ہاں۔ کہنے لگا یہ بارش جو ہوتی ہے نا ان کتوں اور بندروں کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر تم انسان ہوتے تو کبھی بارش نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کہا اور سن لو میری بات، لا تظلموا، اگر ظلم کرو گے ساری ساری رات سارا سارا دن رو رو کے بدحال ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا، بارش مانگو گے اللہ تم پہ بارش نہیں اتارے گا، اس لیے کہ تم ظالم ہو۔ ظالم پہ اللہ نہ بارش اتارتا ہے، نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، نہ اس کی مدد کرتا ہے۔ قرآن کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ میں ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کسی کے ساتھ زیادتی ٹھیک نہیں ہے، کسی کے ساتھ برائی ٹھیک نہیں ہے، تم طاقتور ہو، قوت ہے تمہارے پاس، حکومت میں تمہارا نام ہے، تمہارا کام ہو جاتا ہے۔ فرمایا سب کچھ کے باوجود، یہ الفاظ نبی کائنات کے نہیں، ان کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ایک بالشت کے مطابق اتنی زمین پہ قبضہ کر لیا، فرمایا وہ قیامت کے دن مجرم بن گیا۔ اتنی بالشت، یہ اتنی زمین، مرلہ نہیں، کنال نہیں، ایکڑ نہیں، مربع نہیں، ارشاد فرمایا جس نے ظلمن طاقت کی بنا پہ، قوت کی بنا پہ اپنا کام چلتا ہے، اپنی بات چلتی ہے، وہ ظلم کرتا ہے، ظلمن کسی سے ایک بالشت زمین چھینی، فرمایا تنفقہو من سبع ارضین، 7 زمینوں کا توق قیامت کو اس کے گلے میں ڈال دیا، ایک بالشت۔ یہ ہم نے دیکھا ہے اپنے چودھریوں کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، طاقتوروں کی طرف، جن کی چلتی ہے ان کی طرف ہڑپ کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان کہتا ہے، ظالم کی حمایت کرنے والا، عزت و احترام کرنے والا، سلام کرنے والا، اس کو کرسی پیش کرنے والا، اس کو کھانا پیش کرنے والا، ویسے ہی ظالم ہے جیسا یہ ظلم کرنے والا ظالم۔ کیوں نہیں قیامت کو بچیں گے؟ میں بھی بھولوں گا، آپ بھی بچیں گے۔ آپ بھی سلام کرتے، آپ کرسی چھوڑ دو اس کو کرسی نہیں پیش کر دیتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف تمہاری جبینوں میں تیوریاں ہونی چاہیے، لیکن تم دیدہ و دل فرش راہ کر کے اس کے سامنے سب کچھ پیش کر دیتے ہو۔ ظلم ہے، اس ظلم کی بنا پہ قیامت کو پھنس جائے گا انسان۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بات سنو، جس انسان نے کسی انسان پہ کسی قسم کا ظلم کیا ہے، اس کی عزت پامال کی ہے، اس کے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، اس کے مال پہ قبضہ کیا ہے، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اس دنیا میں ہی اس کا ازالہ کر لو۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں، اس دنیا میں اس کا ازالہ کر لو۔ اس دن سے پہلے پہلے اللہ یکون دینار ولا درہم، کہ جس دن نہ انسان کے پاس دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، ظالم پکڑا ہوا ہے، رب کے سامنے ہے،
जो भी जुल्म किया, जो भी ज्यादती की, ये अल्लाह के दरबार में खड़ा है। एक मजलूम आता है, बुखारी की हदीस है, एक मजलूम आता है, अल्लाह इसने मेरे साथ ये ज्यादती की है। अल्लाह इरशाद करेंगे क्यों भाई, ये सही कहता है? यहां तो हम झूठ बोलेंगे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें यारों दोस्तों के लिए कभी झूठ बोला पड़े तो बोल भी सकते हैं। तो ये पता चलेगा जब क़यामत को अल्लाह के सामने किया था जुल्म, या अल्लाह गलती हुई थी, और फिर उसको राजी करो। फरमाया ला यकूना दिनारुन वला दिरहमुन, न वहां दिनार होंगे न वहां दिरहम होंगे, सोना नहीं होगा, चांदी ना होगी, नोट नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे। क्या होगा फिर? यहां तो हो जाता है ना, मजलिस में, महफिल में, सोसाइटी में, पंचायत में बैठे हैं, तुमने ये ज्यादती की है तो इसको ये जुर्माना तुझे किया जाता है, हम दे देते। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वहां नहीं होगा। फिर क्या होगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाया, वो कहेगा अल्लाह मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, फरमाया है अपनी नेकियां इसको दे दो। मौला कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं तो अल्लाह के नबी का चेहरा उतर जाता है। दो नेकियां दी। आका इरशाद फरमाते हैं कि इतने मजलूम आएंगे जिनकी जमीनों पे कब्जा किया, थोड़ी थोड़ी जमीनों पे, बड़ी बड़ी जमीनों पे, अब इसकी आंखें खुली हैं। इरशाद फरमाया इतने मजलूम आए कि इसकी नेकियां खत्म हो गई। एक और आया, इरशाद फरमाया दो, आंसू आ गया, आंखों में कहने लगा अल्लाह अब तो नेकियां भी नहीं है। इरशाद फरमाया तो फिर इसकी बदियां अपने दामन में सुने। अल्लाह कहते हैं जालिम मेरे नजदीक महतूब है, इतना बड़ा मुजरिम है, किसी हाल में इसको माफ करने के लिए कभी भी मैं तैयार नहीं हूं। अर्ज की थी ना, शहजादों को क्या पता है मैंने क्या अर्ज की थी? अर्ज की थी अल्लाह के नबी ने कहा जानवर क़यामत को नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन सींगों वाली बकरी, जिसने बिन सींगों वाली बकरी को मारा होगा, अल्लाह इन दोनों को क़यामत को उठा के बदला लेंगे। जानवर जिनकी सोच ही कोई नहीं, जिनकी फिक्र ही कोई नहीं, जिनके ख्यालात ही कोई नहीं, किसी बुनियाद पे वो दूसरी को सींग नहीं मारती, लेकिन अल्लाह को यह भी गवारा नहीं, तो अशरफुल मखलूकात का जुल्म किस तरह हुआ? वो ये अशरफुल मखलूकात है। ये तो बुखारी की हदीस, रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह जज्बे दूसरे अंदाज में। अतादरून मल मुफलिसो, साहबा का गुरु बैठा हुआ है और अल्लाह के नबी जब बात करते थे ना, मस्जिद अट जाती थी, सुई रखने को जगह नहीं होती थी। मुसलमान थे ना, मुसलमान तो हम भी हैं, लेकिन जरा मस्जिद में निगाह डालें, जिंदगी है कोई? 8 दिन के बाद कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सुनने के लिए अपने बिस्तरों से बाहर नहीं निकलते, दुकानें नहीं छोड़ते। वो लोग इंतजार कर रहे होते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मस्जिद में बाहर बैठे हैं साहब। फरमाया अतदरूना मल मुफलिसो, तुम जानते हो मेरे साहबा मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, कमजोर और मोहताज कौन है? अल्लाह के नबी ये ना जानने वाली कौन सी बात है? जानते हैं कौन? फरमाया मन ला दिरहम लहू फला मता, मुफलिस वो है, गरीब वो है जिसके पास मालो ज़र नहीं, सोना चांदी नहीं, दौलत नहीं। अल्लाह के नबी वो मुफलिस है। फरमाया नहीं 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 मेरे साहबा, ये मुफलिस नहीं है। इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती,
میری امت میں مفلس وہ ہے. صحابہ نے بتلایا کہ جس کے پاس پیسے نہیں، مال نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، جاگیر نہیں، وہ مفلس ہے. فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. میری امت میں شب زندہ دار 5 نمازیں پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، نوافل پڑھنے والا، صائم الدہر روزے رکھنے والا، زکاتیں اور صدقات دینے والا. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا سب کچھ لے کے، راضی خوش کہ یہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کی رحمتیں انعامات ہی ہوں گے. وہ بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم کی، دونوں ٹاپ کی کتابیں صحیح ہیں جن کو مسلمان کہتے ہیں. قرآن کے بعد بخاری، بخاری کے بعد مسلم. کہا کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے یا اللہ یہ تہجد گزار، یہ زکوٰۃ و صدقات دینے والا، ہر وقت شلوار اوپر اٹھا کے رکھنے والا نمازی، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. مولا کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے بھی مخاطب ہو گئی، یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سچ کہتا ہے. دو پھر دینے کو تو اللہ کچھ نہیں فرمایا ہے، اپنے عمل دے دو. اس سے نیکیاں لے کے مطالبہ کرنے والے مظلوموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر اوخذا خطایاہم، ان لوگوں کے گناہ، ان کی خطائیں، ان کی سرتابیاں، ان کی بغاوتیں لی جائیں گی. فطرحت علیہ، اس پہ وہ بغاوتیں ڈال دی جائیں گی. ثم طرح فی النار، یہ نمازی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، کتنا بھی کوئی حاجی ہو. حاجی نہیں ہے جی، کوئی ایک حج نہیں کی دال حاج ہیں. اللہ نے کہا تو جو بھی ہے، اگر میرے بندوں پہ ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، ان سے چھینا، عزت کو پامال کیا، میں قیامت کے دن تیری عزت کو پامال کر کے رکھ دوں گا. یہی نہیں ہے، اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ لیں یہ ڈاکو، چور، لٹیرے اب بھی آئیں گے آپ کے پاس. آ رہا ہے موسم، ووٹ پڑیں گے، چور آئیں گے، ڈاکو آئیں گے، لٹیرے آئیں گے، قبضہ گروپ آئے گا، آنکھیں دکھائے گا. بدماش جو ہوئے، طاقتور جو ہوئے، آیا ڈاکو، آیا قبضہ گروپ، آیا ظالم. حاجی صاحب اٹھ کے کرسی اپنی دے رہے ہیں، چائے پیش کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، عزت و احترام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میرا رب کہتا ہے جس نے ظالم کے ساتھ عزت کا روابط پیدا کیا، عزت کا سلوک کیا، میں اس کو بھی اس ظالم کے ساتھ دوں گا. قیامت آئیں گے نا، پھر دیکھیں گے کہ ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں ظالم کو، ڈاکو کو، قبضہ گروپ کو. اور قبضہ گروپ کو کہنے کی تو بات بہت دور کی ہے. فرمایا مومن کو ہے جو طاقتور ڈاکو، لٹیرے، بدماش کو طاقت سے روکے. اگر ایسا نہیں ہے تو زبان سے، اگر یہ بھی جرت نہیں ہے تو دل سے. فرمایا ھذا ضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے. کن کی بات کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے صحابہ کی، اللہ کے نبی کی. وہ تو کبھی بھی گوارا نہیں کرتے تھے اس ظالم کو، چینا جھپٹی کرنے والے کو، ظلم کرنے والوں کو، لوگوں کی عزتیں پامال کرنے والے کو.
लोगों पे मार धाड़ करने वाले को, माल छीनने वाले को सहाबा थे एक आंख नहीं देख सकते थे। ये हमारे लिए था जो सब कुछ करते हैं। और ये बात अपने दिल की तख्तियों पे लिख लें, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जालिम को, डाकू को, चोर को, कब्जा ग्रुप को इज्जत दी, वकार दी, कुर्सी पेश की, सलाम किया, वो क़यामत के दिन इन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे रहनुमाई हमारी करते हैं, हमें बतलाते हैं, हमें कहते हैं। इस कहने का सबब क्या है कि मेरी कौम अल्लाह के अजाब से बच जाए। इन डाकुओं के साथ सलूक करने की बिना पे फंस जाएंगे, एहतराम करने की बिना पे फंस जाएंगे। इसलिए मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, इनका कोई एहतराम नहीं, इनकी कोई इज्जत नहीं, दाढ़ी वाला हो या बगैर दाढ़ी के हो, जो डाकू है, लटेरा है, कब्जा करता है लोगों की जायदादों पे। अल्लाह के नबी ने एक बालिश जमीन कब्जा करने वाले के मुतल्लिक कहा कि कयामत के दिन इस बदनसीब आदमी को अल्लाह अपनी रहमत से महरूम कर देंगे। अल्लाह हमें सही मोमन बनने की तौफीक अता फरमाए, ईमान का इजहार करने की तौफीक अता फरमाए, जिससे अल्लाह और रसूल ने रोका है। अल्लाह तौफीक दे कि हम रुक जाएं, काम वो करें जो अल्लाह को पसंद है और जिनकी रहनुमाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।